مضل له لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں سانحہ کربلا کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا اور میں نے عرض کیا تھا کہ 2 محرم کو سن 61 ہجری اور 2 محرم کو جمعرات کا دن تھا۔ نواسہ رسول امام عالی مرتبت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے جو کوفہ کے قرب و جوار میں کربلا کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ آپ نے جہاں اپنے تمام آنے والوں کو حکم دیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ پر سانحہ اور حادثہ پیش آنے کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائیں، اور یہی وہ مقام، یہی وہ میدان اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری شہادتیں واقع ہوں گی۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے تاریخ طبری اور تاریخ ابن اسیر 2 تاریخ کی معتبر کتابوں میں سے میں نے حوالے سے عرض کیا تھا کہ آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ اس مقام کا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو اس زمانے میں اس کا مشہور نام نینوا تھا، دوسرا نام کربلا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہی میدان ہے، جنگ صفین سے واپسی پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسی میدان سے گزرے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب کے ساتھ موجود تھے۔ تو جنگ صفین سے واپسی پر حضرت مولا علی نے حضرت امام حسین کو بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہی وہ میدان ہے
جہاں پر وہ عظیم سانحہ پیش آئے گا، وہ حادثہ پیش آئے گا جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ آپ کے اعوان و انصار اور آپ کی محبت رکھنے والے جو آپ کے ساتھ آئیں گے، ان کی بھی یہی مقتل ہے، یہی ان کی شہادت گاہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی میدان کے متعلق میرے آقا کریم نانا جان نے بھی خبر دی تھی، اور میرے والد ماجد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی خبر دی تھی۔ لہذا قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، قلم چل چکا ہے، اب وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اس لیے اسی جگہ پہ ہمیں خیمے لگا لینا چاہیے۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو آپ کے ساتھ آنے والوں کو آپ نے حکم دیا تھا کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا یا لڑنا نہیں تھا، ہمیں تو اہل کوفہ نے خود خط لکھ کے بلایا ہے کہ آپ تشریف لائیں، ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی لیڈر اور قائد نہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنا امام مانیں گے، آپ کی بیعت کریں گے، اور آپ ہمیں یزید کے فسق و فجور اور اس کے ظلم و جبر سے ہمیں نجات دلائیں۔ شریعت اسلامیہ اور دین محمدی کا جو حلیہ بگاڑنے کی اس نے صورتیں شروع کر دی ہیں، آپ اس کا دفاع کریں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اسی لیے آپ تشریف لائے تھے، اور آپ کے پاس کوفہ سے آنے والے جو خطوط تھے وہ تھیلوں کے اندر وہ تمام خط بھی موجود تھے۔ جو قاصد پیغام لے کے آتے تھے وہ ان خطوط کے علاوہ تھے۔ پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں کہ اجلہ صحابہ کرام نے حضرت امام حسین سے درخواست کی تھی کہ آپ کوفہ میں تشریف نہ لے جائیں۔ الکوفی لا یوفی، یہ بے وفا لوگ ہیں، ان کا کوئی اعتبار اور اعتماد ان پہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ نے حجت کو قائم کیا کہ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ دین کو بچانے کے لیے اور تحفظ دین اور بقائے دین کے لیے اور سلامتی دین کے لیے لوگوں نے آپ کو دعوت دی تھی اور آپ کی بیعت کا اقرار بھی کیا تھا، خط بھی لکھے تھے، قاصد بھی بھیجے تھے، اس کے باوجود آپ تشریف نہیں لے گئے، تو اتمام حجت یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا کہ میں گیا تھا وہاں۔ میں نے بڑی وضاحت سے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہے، کیونکہ جو جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، نہ عورتوں کو لے کے جاتا ہے۔ چند نفوس قدسیہ پر یہ قافلہ مشتمل تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل کوفہ خود بلا رہے ہیں، ان کی دعوت پہ جا رہے ہیں تاکہ دین کو قائم کیا جائے، حدود اللہ کو جو پامال کیا جا رہا ہے اس کا تحفظ کیا جائے۔ اور اس کے نتیجے میں یہ بھی آپ پچھلے جمعے سن چکے کہ آپ کے قاصد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے گئے تھے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو جن لوگوں نے بیعت کی تھی پھر گورنر معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا یزید نے، جس نے رشوتیں دے کر مال دے کر لوگوں کو خریدا بھی اور ڈرایا دھمکایا بھی، جس کے نتیجے میں سارے بیعت کرنے والے دشمن بن گئے۔ بیعت توڑ دی لوگوں نے، کیونکہ یزید کا ڈنڈا جو ہے جب وہ چلا تو ہر کوئی ڈر گیا، جس کے نتیجے میں حضرت امام مسلم بھی شہید ہو گئے، ان کے دو صاحبزادے بھی شہید ہو گئے۔ تو آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا
حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں اور بیٹوں نے کہا کہ ہم تو بدلہ بھی لیے قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم تو جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ طبی اعتبار سے بڑے غیور اور بڑے صابر تھے اور بڑے دور اندیش تھے۔ آپ نے بھی جانے کا ارادہ فرما لیا۔ ادھر امام مسلم اور ان کے دونوں صاحبزادے وہ تو شہید ہو گئے تھے، اور ابن زیاد گورنر بن چکا تھا کوفے کا۔ یہ بڑا سخت گیر اور ظالم اور متشدد قسم کا آدمی تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے حر بن یزید ریاحی تمیمی کو 1000 سپاہی دیے، 1000 کی فوج دی کہ تم اس مقصد کے لیے جا رہے ہو، تمہیں میں بھیج رہا ہوں کہ حسین کو تلاش کرو، وہ کوفہ کے قریب قریب ہوں گے کہیں، تم نے جدھر جدھر حسین جائیں تم نے ساتھ ساتھ جانا ہے۔ جیسے CID والے گورنمنٹ کا جو خفیہ ادارہ ہے، خفیہ پولیس کا، وہ کسی کی نگرانی جب کرتے ہیں تو اس کا پیچھا کرتے ہیں، تو 1000 سپاہی بھی دیے اور ان کی کمان جو ہے کمانڈر بنایا حر بن یزید ریاحی تمیمی کو کہ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھو، سرگرمیوں پر نظر رکھو، اور اگر دیکھو کہ یہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا، پھر امام حسین کو گرفتار کر لینا۔ اب 1000 سپاہی اور حر بن یزید ریاحی تمیمی امام حسین کے ساتھ ساتھ تھے، جدھر جاتے تھے وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ آخر 2 محرم کو جمعرات کے دن سن 61 ہجری میں جب کربلا میں پہنچے تو امام حسین نے پھر بتایا کہ یہی وہ میدان ہے، یہی وہ مقتل ہے جہاں ہماری شہادتیں ہوں گی۔ اپنے ساتھ آنے والوں کو کہا کہ یہیں خیمے نصب کر لو اور یہیں وہ مارکا برپا ہوگا جس کی خبریں بچپن میں نے اپنے نانا جان سے سنی۔ پچھلے جمعے غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کی گود میں تھے کہ جبریل امین آئے تھے، اور انہوں نے آقا کریم کو خبر دی تھی، اور ان کی خبر سن کر میرے آقا کریم آبدیدہ ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، خیر تو ہے؟ تو حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، جبریل اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے کہ میرا یہ بیٹا میری ہی امت کے ہاتھوں قتل ہوگا اور شہید ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا کریم کی کربلا کا لفظ بھی موجود ہے، فرمایا ستقتل ابنی ھذا بأرض یقال لها کربلا۔ حضور نے اس میدان کا، اس جگہ کا اور مقام کا نام بھی بتایا جہاں امام عالی مرتبت نے شہید ہونا تھا۔ یہ بچپن میں واقعہ پیش آیا تھا، اور آپ سن چکے ہیں کہ پوری امام علی مرتبت کے بچپن میں بھی اور لڑکر پن میں بھی اطراف و اکناف میں اجلہ و جلیل القدر صحابہ و اہل بیت میں یہ بات معروف و مشہور تھی کہ حسین شہید ہوں گے، اور ان کی شہادت کی خبر نبی کریم علیہ السلام نے بنفس نفیس خود عطا فرمائی۔ شہادت کی خبر دے کر اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نے دعا فرمائی تھی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، بچنے کی دعا نہیں کی کہ میرا حسین شہید ہونے سے بچ جائے، قتل ہونے سے بچ جائے۔ ہاں دعا کی تو یہ دعا فرمائی یا اللہ وہ امتحان اور آزمائش کے لمحے جب آئیں تو ان نازک گھڑیوں میں ساعتوں میں میرے حسین کو صبر بھی دینا اور میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ہر عاشق رسول کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے، ہر بیان کرنے والے کا اپنا انداز ہے۔ یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ امام علی مرتبت کی عمر کتنی تھی جب حضور کا وصال ہوا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صرف 7 سال اور کچھ مہینے عمر تھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔
جن کو 7 سال اور کچھ مہینے حضور کی آغوش میں پرورش پانے اور تربیت پانے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو 7 سال اور کچھ مہینے آپ کی عمر تھی۔ پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر بنے، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ ان چاروں خلفاء کے ادوار میں یہ کیفیت تھی کہ تمام صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کا مرکز جو ہے وہ امام علی مقام کی ذات تھی۔ ان کے دور کے واقعات کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ جتنے لوگ واقع کربلا سنتے ہیں یا سناتے ہیں وہ صرف بچپن کے واقعات اور یہ محرم کی 10 تاریخ کو 1 محرم سے 10 تک جو کربلا میں ہوا وہی سنتے سناتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ یہ درمیان میں جو دور ہے نا، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت مولا علی اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی 6 ماہ کی خلافت تک، کئی مرتبہ یہ میں بات آپ کو بتا چکا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو مجھے سنتے رہتے ہیں انہیں زبانی یاد ہوگا کہ یہ خلافت جو ہے حضور نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ حضور کے دنیا سے انتقال اور وصال اور پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر چاروں خلفاء کے ادوار، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا 6 ماہ پر مشتمل دور خلافت، یہ 30 سال کا عرصہ جو ہے، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ان 30 سالوں میں حسین کہاں رہے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ ان کے واقعات کیا تھے؟ نہ کوئی سنتا ہے، نہ سناتا ہے، نہ بتاتا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے کہ اتنے عالی مرتبت گھرانے کے یہ وہ نوخیز کلیاں کہ حضور پردہ فرمائے تو عمر صرف 7 سال، پھر تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کی محبتوں کا مرکز و محور جو ہے یہی حسنین کریمین ان کی ذوات مقدسہ، جن میں سے کبھی کبھی میں کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ خاص طور پر 2 واقعے ذرا غور سے سن لیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا جو باہمی ربط تھا اس کی تو ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، مگر اسے نظر انداز نہ کریں کہ دور خلافت حضرت عمر کا تھا نا، تو آپ نے فرمایا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو کہا تھا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جاؤ سیدنا امام علی مرتبت سیدنا امام حسین سے کہیں بیٹا ان کے پاس جاؤ، خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے کہو یہ لکھ کر دے دیں ذرا۔ دیکھیے کہ صحابہ اور آپس کا تعلق کیا ہے، لکھ کر دے دیا۔ فرمایا کیا ہے میں لکھنے میں؟ جب میں نے کہہ دیا تو میں لکھ دیتا ہوں۔ کہا کہ عمر ہمارا غلام ہے اور اس کا بیٹا جو ہے یہ ہمارا غلام زادہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ فرمایا کہ یہ جو پروانہ ہے نا، جو مجھے خوشخبری اور بشارت کا پروانہ سیدنا امام علی مقام اور علی مرتبت اور امام عرش مقام سیدنا حسین نے لکھ کر دیا ہے، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے انتقال کے بعد یہ نویسہ حسین میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ پوچھا کہ کفن میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں تو جب حضور کی جلوہ گری ہوگی تو میں سرکار سے عرض کروں گا کہ آپ کے شہزادے حسین ابن علی سے یہ دیکھیے میں غلامی کی سند لے کے آیا ہوں، یہ میرے پاس آل رسول کی غلامی کی سند ہے، تو آپ کے شہزادوں نے مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمایا تھا۔ پھر حضرت عثمان کا دور خلافت ہے۔ دیکھیے یہ ہے باہمی محبت، باہمی پیار کہ حضرت علی گئے تھے جب 40 دن پانی بند ہوا تھا
اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 40 دن پانی بند ہوا تھا سیدنا عثمان ابن عفان کا رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی گئے تھے کہ آپ ہمیں حکم دیں، لاکھوں لوگ تلواریں لے کر آپ کے لیے نکل آئیں گے میدان میں، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ شہر رسول ہے، دیار حبیب ہے، میں صرف اپنی اکیلی جان کو بچانے کے لیے لوگوں کا خون اس مقدس شہر میں بہانا نہیں چاہتا۔ حضرت علی کو روک دیا تھا کہ میرے لیے کوئی تلوار نہ لے کر آئے۔ آج ایک وزیر اور مشیر کی جان بچانے کے لیے سینکڑوں گاڑیاں 120 میل گھنٹہ فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کو گھیرے میں لے کر دوڑتی ہیں۔ یہ وہ خلفائے اسلام تھے جنہوں نے کہا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے شہر مدینہ میں خون کی ندیاں نہیں بہانا چاہتا۔ ایک ایک شخص کی سیکیورٹی پر کتنے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی کی شان کا نمایاں پہلو تھا، جب حضرت علی نے دیکھا کہ تلوار نکالنے کی اجازت نہیں مل رہی، تو اب حفاظت اور دفاع تو اپنا ایک فریضہ تھا نا، تو حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو، امام حسن مجتبیٰ کو اور امام حسین شہید کربلا کو، عثمان کے دروازے پر چوکیدار اور پہرے دار اور سیکیورٹی گارڈ اور باڈی گارڈ مقرر کیا تھا۔ دروازے پہ دونوں شہزادوں کو کھڑا کیا تھا کہ قاتل قتل کرنے آئے ہیں، 40 دن سے محاصرہ ہے، کہیں عثمان کو قتل نہ کر دے، تم دروازے پہ کھڑے رہنا۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو چہروں کو دیکھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے قاتل کیسے چلے گئے؟ فرمایا ابا جان وہ دروازے سے داخل نہیں ہوئے، پچھلے مکان کی دیوار سے آئے ہیں۔ تو یہ جو دور گزرا ہے نا 30 سال کا، اس میں صحابہ کی محبتوں کا مرکز جو تھا یہ حسنین کریمین کی ذات تھی۔ حضرت بلال جب حضور کے وصال کے بعد دمشق چلے گئے تھے تو خواب میں میرے آقا ملے اور فرمایا بلال تو شہر مدینہ چھوڑ گیا ہے، کیا تیرا دل نہیں کرتا ہمیں ملنے کو؟ تو آپ تشریف لائے نا، جب خواب دیکھا تو تشریف لے آئے۔ سب نے کہا کہ آپ اذان پڑھیں، یہ واقعات کوئی نہیں بتاتا کہ یہ جو دور گزرا ہے 30 سال کا، ان میں تو تمام صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کا مرکز یہی تو فاطمہ کے لال تھے، یہی تھے محبت۔ سب نے کہا کہ بلال سے کہ اذان پڑھیں، آپ نے کہا نہیں مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی۔ تو سب نے کہا بھئی ایک بات ہے، 2 ایسی شخصیتیں ہیں ان کے پاس جاؤ، انہوں نے کہہ دیا تو پھر بلال نہ نہیں کریں گے۔ تو لوگ کہاں گئے؟ حسنین کے پاس گئے۔ جب حسنین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے 2 ذاتیں مراد ہیں، ایک امام حسن مجتبیٰ، ایک امام حسین شہید کربلا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہیں، ہماری تو نہیں مان رہے، آپ جائیں۔ اب یہ دونوں شخصیتیں آئیں، اتنا پیار تھا کہ حضرت بلال کے ساتھ دونوں شہزادے لپٹ گئے اور محبت کرنے لگے، وہ چومنے لگے شہزادوں۔ فرمایا کہ شہزادوں خیریت تو ہے؟ عرض کی چچا جان ہم ایک کام لے کے آئے ہیں، ہمارا کام آپ کریں گے؟ فرمایا حکم کیجیے آپ کہ ہمیں وہ اذان سنا دیجئے جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو انہی دونوں شہزادوں کے کہنے پہ حضرت بلال نے اذان پڑھی تھی۔ اور پھر حضرت امام حسین حضور کے کندھوں پہ کھیل رہے تھے نا، یہ ہے محبتیں اور یہ ہے پیار، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج تعجب ہے کہ شہادت حسین بیان کی جا رہی ہے، گالیاں ابو بکر کو دی جا رہی ہیں، شہادت امام علی مقام بیان کی جا رہی، برا بھلا حضرت عمر و عثمان کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تو باہم شیر و شکر تھے، قدوں پہ سرکار کے حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر، آپ کے دل میں معاذ اللہ کو ایسی مناقشت ہوتی تو یہ لفظ بولتے؟ آپ نے جیسے دیکھا کہ حضور کی زلفیں پکڑی ہوئی ہیں، کندھے پہ حسین بیٹھے ہیں اور حسین کے دونوں پاؤں حضور کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، حضرت عمر نے دیکھ کے مسکرا کے کہا کہ اے حسین
تم بڑے ہی بلند و بالا شان والے ہو، مقام اور رفعت والے ہو، کہ تمہاری سواری جو ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ نعم المرکب، کہ حضور تمہاری سواری بنے ہیں، اور حضور کی ذات وہ ہے جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہے۔ تمہاری سواری حضور ہیں، کتنی عظیم بات ہے۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا عمر یہ ٹھیک ہے کہ سواری حسین کی بہت اچھی ہے، مگر یہ تو دیکھو سوار کتنا عظیم ہے۔ فنعم الراقب۔ اور پھر 7 محرم کو دیکھیے نا، 2 محرم سے 7 محرم تک مذاکرات کا دور چلتا رہا۔ آپ سن چکے ہیں کہ حر بن یزید ریاحی تمیمی 1000 سپاہی لے کر آیا تھا، ایک تو جاسوسی کرنی امام حسین کی، اور ایک ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ کوفے میں داخل ہو گئے تو معاملہ یزید کا چوپٹ ہو جائے گا، اس لیے اقتدار کو خطرہ محسوس کرتا تھا۔ 4 شخصیات سے وہ پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین ابن علی۔ یہ 4 شخصیتیں تھیں جن سے یزید ٹانگیں کانپتی تھیں کہ میرے اقتدار کے لیے اگر خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں تو یہ 4 شخصیتیں ہیں، کیونکہ حضور کے دین کے تحفظ کا معاملہ تھا، شریعت اسلامیہ کے بقاء اور سلامتی کا معاملہ تھا۔ اب کربلا شریف میں 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے۔ 2 محرم کو جمعرات کا دن تھا نا، 61 ہجری تھی، اور 3 محرم کو جمعہ تھا۔ اب خاص طور پر عمر بن سعد کو عبید اللہ بن زیاد نے 10,000 فوج دے کر بھیجا کہ جاؤ تم حسین کے مقابلے کے لیے کربلا میں چلے جاؤ۔ اور عمر بن سعد جو ہے اسے ایران فتح ہوا تھا، تہران کا گورنر بنایا تھا، جس شہر کا نام آج تہران ہے نا، اس زمانے میں تہران کا نام تھا رے کا گورنر بنایا تھا ابن سعد کو۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ گورنری کا جو تجھے پروانہ دیا ہے، تیری تعیناتی اور تقرری بحیثیت گورنر جو لیٹر جاری کیا گیا ہے، تمہیں یزید کا نیا ایک آرڈر جو ہے وہ پہنچانے آیا ہوں کہ تم رے جانے کی بجائے اب کربلا جاؤ اور حسین کا مقابلہ کرو، تمہیں انعام و اکرام دیا جائے گا، مال اور دولت ملے گی۔ 1000 حر بن یزید ریاحی کے ساتھ پہلے ہی تھا، 10,000 لشکر ہی آ گیا۔ اسے اگلے دن شمر کو پھر 20,000 کا لشکر دے کے بھیجا۔ یہ پوری پلان تھی امام حسین کو شہید کرنے کی۔ اب ادھر جب میں نے عرض کیا ابتدا میں جمعے کے بیان میں، آج آغاز میں عرض کیا کہ آپ نے فرمایا یہی وہ میدان ہے۔ جنگ صفین سے واپسی پر مولا علی نے بھی بتایا تھا کہ حسین یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقتل ہے جہاں تمہارا خون بہایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا بس ہمارے وہ وقت قریب آ رہے ہیں جب شہادتیں ہوں گی، خیمے یہیں لگا دو۔ تاریخ طبری میں بھی ہے، ابن اسیر میں بھی ہے، اور تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، جہاں میخ گاڑی جاتی تھی، یہ خیمے لگانے کے لیے جو قلعے لگاتے ہیں نا، جہاں بھی میخیں گاڑی جاتی تھی ان کے نیچے سے خون نکلتا تھا، تازہ خون نکلتا تھا۔ میں تینوں کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، اور تمام مورخین کے نزدیک تاریخ طبری، ابن اسیر، تاریخ الخلفاء مستند ترین کتابیں ہیں۔ دیکھیے واقعہ کربلا کیا ہے، جہاں بھی خیمے میں میخ گاڑی جاتی ہے خیمے نصب کرنے کے لیے، انصاب خیمہ جات کے لیے میخیں گاڑی جاتی ہیں، تازہ خون نیچے سے نکلتا ہے۔ سیدہ زینب بنت علی نے کہا، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ سے، بھائی جان میرا دل گھبرا رہا ہے، جہاں بھی میخیں گاڑی جاتی ہیں وہاں تازہ خون نکلتا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے میری پیاری ہمشیرہ، یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری شہادتیں ہوں گی۔ اب دن زیادہ نہیں ہے، یہ 2 محرم سے 7 محرم تک گفت و شنی چلتی رہی، اور 7 محرم کا دن تاریخ میں بڑا اہم ترین دن تھا، جمعرات تھی۔
61 ہجری تھی، تو ایک نیا آرڈر آیا یزید کا ابن زیاد کو، اور ابن زیاد نے عمر بن سعد کو، شمر کو، اور یزید حر بن یزید ریاحی تمیمی کو یہ آرڈر بھیجا کہ حسین سے فوری طور پر کہو کہ وہ میری بیعت کر لیں، میری حکومت کو تسلیم کر لیں اور مجھے حکمران مان لیں۔ تو اگر مان لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ حسین سے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر لیٹ مت کرو، وقت ضائع نہ کرو، پھر حسین کو قتل کر دو معاذ اللہ۔ وہ ایک دوسرے کو ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے کہ یزید کا آرڈر آ گیا، بس حسین کا سر قلم کر دو۔ اب اس میں عجیب معاملات ہو گئے کہ 7 محرم کو ایک نیا آرڈر آیا، ادھر اہل بیت اطہار کے خیمے لگے ہوئے تھے اور تھوڑے سے فاصلے پر نہر فرات تھی۔ نیا آرڈر یہ آیا کہ جتنا لشکر، جتنی فوج، جتنے کمانڈر سپہ سالار ہیں نا، وہ نہر فرات کی طرف خیمے لگا لیں، تاکہ خیمہ سادات اور نہر فرات کے درمیان یزیدی لشکر کے خیمے ہوں گے، تو جو بھی پانی لینے آئے گا اس کو تیروں سے بھون دیا جائے گا، ان کو پانی نہیں لینے دیا۔ 7 محرم کو یہ 3 دن متواتر نہر فرات پہ پہرے بیٹھے ہیں، پانی نہیں دیا جا رہا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ نے عمر بن سعد کو بھی بلایا، حر بن یزید ریاحی تمیمی کو بھی بلایا، شمر کو بلا کر وہ جتنے خطوط کے وہ تھیلے تھے، امام علی مقام نے سارے تھیلے ایک جگہ تمام خط انڈیل دیے، اور آپ نے خط نکال کر کہا یہ وہ سپاہی جو تھے ان کا نام لے کر، یہ فلاں، یہ تیرا خط ہے، یہ تیرا خط ہے، یہ تیرا خط ہے، یہ تو نے لکھا تھا، خود ہی ہمیں بلا کر خود ہی ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ اب یہ ہے کہ 3 دن تک متواتر پانی پہ پہرا ہے، پانی کی بوند تک اہل بیت کے سادات کے خاندان کو وہ نہیں لینے دی گئی، اور پہرے بٹھا دیے گئے نہر فرات پہ۔ اور ادھر 10 محرم سے 9 محرم اور 10 کی درمیانی رات جب آئی، جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات 9 محرم تھی اور جمعرات کا دن تھا، رات کو پھر حضرت امام علی مرتبت نے ان سے کہا، دیکھا کہ خیمے کے دروازے پر حضرت امام حسین تشریف فرما ہے، آپ نے دونوں ٹانگوں کو اپنے بازو کے کلاوے میں لیا ہوا ہے اور اوپر سر رکھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو نیند آ گئی۔ جب اونگ آئی اور آپ سو گئے اس کیفیت میں، تلوار زمین پہ گاڑی ہوئی ہے، ادھر سے یزید کے جو سپاہی آئے تھے اور کمانڈر آئے تھے، انہوں نے کیا لفظ بولے ذرا غور سے سنیں۔ کمانڈر تمام یزیدی لشکر کو کہتا ہے، اللہ کے سپاہیوں، اللہ کے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے قاتل ہیں۔ اور آنے والی فوج کو اللہ کے سپاہی کہنے لگے۔ سیدہ زینب نے جب سنا کہ یہ تو طبل جنگ بجا دیا گیا ہے، جنگ کی تیاری ہے، انہوں نے کہا سواریوں پہ بیٹھو، حسین کا مقابلہ کرنا ہے۔ حسین سوئے ہوئے تھے، سیدہ زینب پاک نے آ کے حضرت امام حسین کو اٹھایا۔ یہ 9 محرم ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھائی، 10 محرم عصر کی نماز بھی 9 محرم کو جماعت سے پڑھائی امام حسین رضی اللہ عنہ۔ عصر کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی، یہ اعلان طبل جنگ بج گیا تھا۔ جب آپ نے اٹھایا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تو حضرت امام حسین اٹھے اور کہا، بھائی جان وہ دیکھیے وہ تو حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ تو سواریوں پہ بیٹھ رہے ہیں، اب ان کا رخ جو ہے وہ سادات کے خیمے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جتنے کمانڈر سے ان کی طرف حضرت غازی عباس کو بھیجا تھا، جن کو لوگ غازی عباس علمدار کہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی۔ آپ نے بھیجا تھا کہ ان سے جا کے کہو کہ ہمیں 1 رات چاہیے، 1 رات ہمیں دے دے،
تاکہ ہم جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اپنے دل کا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھیں، اور دکھیارے دل جو ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ایک رات میں اپنے رب کو منا لیں، عبادت کر لیں۔ اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک رات ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ پھر عصر، مغرب کی نماز و عشاء کی نماز جماعت سے پڑھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ساری رات سادات کے خیموں میں قرآن پاک کی تلاوت، ساری رات سجدے ہیں، رکوع ہیں، قیام ہیں، درود و سلام ہے، اور سحری کا وقت ہوتا ہے تو پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ جی بھر کے مخدرات عصمت پاک باز بیویوں نے، عفت معاب بیویوں نے اپنے رب سے دعائیں مانگی۔ حضرت علی پاک نے کہ شہزادے حسین پاک کربلا میں اپنے شہزادے علی اکبر جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان کو پالا تھا حضرت زینب نے، یہ اپنی پھپھی کی آغوش میں پرورش پائی تھی حضرت علی اکبر نے۔ 18 سال عمر تھی، حسین پاک کے بیٹے تھے۔ فرمایا بیٹا علی اکبر، یہ آج ہماری زندگی کی آخری فجر کی نماز با جماعت ہے، اذان پڑھو۔ فرمایا کہ آخری نماز یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا آخری نماز با جماعت اس لیے کہہ رہا ہوں، نانا جان کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، بابا علی بھی تشریف لائے ہیں۔ فرمایا کہ ہماری تمہاری ملاقات میں بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز با جماعت۔ علی اکبر نے اذان کہی میدان کربلا میں، فجر کی نماز با جماعت حضور کا خاندان ادا کرتا ہے، اور پھر 10 بجے کے بعد تقریباً یہ جو زوال آفتاب ہے یہ ابھی ختم ہی ہو رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حسین، یزید کا آرڈر آیا ہے کہ فوری طور پر بیعت لو، بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر گردنیں اڑاؤ، قتل کرو انہیں، خاتمہ کر دو ان کا، تاکہ میرا اقتدار جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ پھر حاضرین محترم، میرے امام علی مقام کے ساتھ جانے والے 4 ایسے خوش نصیب افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلے شہادتوں کے جام نوش کیے۔ کل کربلا میں 72 نفوس قدسیہ نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ 4 افراد کے بعد جو حضرت حسین پاک کے ساتھ آئے تھے، یہ چاروں ہاشمی خاندان کے نہ تھے، بلکہ آپ کے ساتھ آنے والے اوان و انصار تھے۔ ان 4 شہادتوں کے بعد پھر باری آئی بنو ہاشم خاندان کی۔ پھر بنو ہاشم خاندان میں سے جو آئے نا، وہ حضرت امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت پچھلے جمعے میں نے بیان کی ہے، ان کے بھائی عبداللہ بن عقیل جو ہیں وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ ایک عبداللہ جو ہیں وہ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، ایک عبداللہ حضرت مسلم کے بیٹے ہیں، یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے۔ ان 4 شہادتوں کے بعد پھر 4 شہادتیں ہوئیں۔ حضرت امام مسلم کے بھائی بھی شہید ہوئے، 4 بھائی کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک بیٹا بھی، 2 بیٹے ان کے کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادتوں کے بعد پھر حضرت امام حسین کے ایک بھائی جو حضرت علی کے لخت جگر تھے، ان کا نام تھا ابو بکر۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں اور بیٹوں کی شہادتوں کے بعد جو شہادت ہوئی وہ حضرت علی کے وہ بیٹے جن کا نام ابو بکر تھا، ابو بکر بن علی، وہ حضرت امام حسین کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا بھائی جان دیکھیے، مسلم بن عقیل کے شہزادے بھی شہید ہو گئے، ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ نے ابو بکر بن علی کو اجازت دے دی جو خلیفہ اول کے ہم نام تھے، تو یہ کوئی نام ہی نہیں لیتا، نہ تو بتاتا ہے۔ یہ ابو بکر بن علی ہیں جو میدان کربلا میں آل عقیل اور مسلم بن عقیل کی شہزادوں کی شہادت کے بعد شہید ہونے والا جو کربلا کا شہید ہے، اس کا نام ابو بکر بن علی ہے جو حضرت علی کے بیٹے تھے۔
ان کی ان کی شہادت کے بعد پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر کے ہم نام، ان کا نام تھا عمر بن علی، حضرت امام حسین کے بھائی حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی میدان کربلا میں ابو بکر بن علی کے بعد وہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد پھر عثمان بن علی، امام حسین کے بھائی اور حضرت علی کے بیٹے کا نام عثمان ہے، جو خلیفہ ثانی کے ہم نام، خلیفہ ثالث کے ہم نام ہیں۔ یہ تین شہادتیں جو امام حسین کے بھائی ہیں، تینوں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ تینوں کربلا میں آل عقیل اور آل مسلم کی شہادت کے بعد ان تینوں کی شہادتیں ہیں۔ آج بھی کربلا میں امام علی مقام پہ روضہ مبارک پر آپ کی قبر انور پر جو تختی لگی ہوئی ہے سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب، اور آپ کے مزار پن انوار کے جوار میں جہاں شہدائے کربلا دفن ہیں، آج بھی اوپر نام لکھا ہوا ہے، یہاں دفن ہے ابو بکر بن علی، یہاں دفن ہے عمر بن علی، یہاں دفن ہے عثمان بن علی۔ یہ ان کی محبتوں کا عالم ہے کہ اپنی اولاد کا نام اصحاب ثلاثہ کے نام پر مولا علی نے رکھے۔ یہ شہادتیں ہوئیں کربلا کے میدان میں۔ پھر امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، ان کے بھی دو بیٹے، ان شہادتوں کے بعد ان کی شہادتیں ہوئیں۔ ایک کا نام تھا ابو بکر بن حسن، دوسرے کا نام تھا عمر بن حسن۔ امام حسن مجتبی کے یہ دو بیٹے جو خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کے نام پر جن کے نام مولا علی نے رکھے، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسن مجتبی کے بیٹے عبداللہ اور ایک بیٹے قاسم بن حسن، یہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ 70 افراد کربلا میں، 20 ہاشمی خاندان اور باقی آبان و انصار تھے، اور 71واں شہید جو کربلا میں ہوا وہی میرے حسین پاک کا کڑی الجوان علی اکبر، جس کی عمر 18 سال تھی، جس نے کربلا میں فجر کی اذان دی تھی 10 محرم کو۔ یہ 17ویں شہید حضرت امام علی اکبر ہیں، اور 71ویں شہید حضرت غازی عباس علمدار ہیں، جن کی شہادت نہر فرات پہ مشکیزہ لے کر پانی لینے گئے تھے تو شہادت واقعہ ہو گئی۔ پہلے ایک بازو قلم ہوا، دوسرا قلم ہوا، مشکیزہ دانتوں سے اور سنبھال لیا تو آخر کار مشکیزے کو بھی تیر مار کر پانی زمین پہ گرا دیا گیا۔ کون سا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں ہوا؟ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں آپ کو وہ تفصیل بتاؤں۔ لوگ بیان کرتے ہیں، خطبہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یوں تیر لگا، یوں گرے، مگر میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ ایک، وہ ہستیاں اتنی پاک ہیں کہ کہیں بیان کے اندر کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو ان کی شایان نشان نہ ہو۔ یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ کیسے گھوڑے سے نیچے آئے، کیسے تیر لگے۔ یہ کم ہے کہ بازو دونوں قلم ہوئے، پانی کا مشکیزہ نیچے گرا دیا گیا، پھر ناظرین جسد مبارک پر نیزے مارے گئے اور تیر مارے گئے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ نہر فرات پہ پہرے بھی بٹھائے ہوئے ہیں، ذرا حیا و شرم نہ کیا گیا۔ یہاں ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا کرم رونما ہوا کہ حر بن یزید ریاحی تمیمی جو ہے، اس کے دل میں اچانک خیال آیا کہ ہم کس کے خلاف لڑنے کے لیے آئے؟ یہ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لال ہیں، علی کے دل بند ہیں۔ تو حر بن یزید ریاحی تمیمی جو ہے وہ یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امام علی مقام کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، میں دوزخیوں کی صف سے نکل کر جنتیوں کی صف میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ تائب ہو کر پھر حضرت امام کے لشکر میں آ گئے۔
پہلے نام تھا حر بن یزید ریاحی تمیمی، آج تاریخ کے صفحات پر انہیں حضرت حر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ یزیدیوں کے لشکر سے نکل کے امام پاک کے لشکر میں آ گئے تھے۔ میں جب شام زیارات میں گیا تو ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ وہاں جو دوست ہمیں زیارتیں کرا رہے تھے انہوں نے کہا کہ کل میں آپ کو اس جگہ لے جاؤں گا جہاں شہدائے کربلا کے سر مبارک دفن ہیں، اجساد مبارکہ کربلا میں ہیں، دھڑ مبارک کربلا میں دفن ہیں، وہاں روزے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ مقام تھا جو دمشق کا بڑا قبرستان ہے، اس میں میں نے بڑے بڑے اجلہ صحابہ، اہل بیت اور اکابر مشائخ و علماء، یہ ابن عساکر جو بہت بڑے محدث ہیں اور مورخ ہیں تاریخ اسلام کے، اکثر میں ان کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں۔ ان کا مزار ایک چوک ہے، چاروں طرف سڑک ہے، جیسے ایک چوک ہوتا ہے چاروں طرف بسیں چلتی ہیں، گاڑیاں سنٹر میں چوک کے اندر ان کا مزار شریف ہے۔ حضرت ابن عساکر یہ مورخ بھی تھے، محدث بھی تھے اور جلیل القدر عالم دین تھے، اور ان کا مزار بھی میں نے دیکھا۔ ابن عابدین جو فقہ کا امام ہے ان کا مزار بھی دیکھا۔ سیدنا بلال کے روزے پہ بھی حاضری ہوئی۔ یہ دمشق کے قبرستان میں سیدنا بلال کا مزار شریف ہے، اور وہاں رش ہوتا ہے، مزار شریف پہ حاضری دینے کے لیے قطار میں لگنا پڑتا ہے، قطار میں لگنا پڑتا ہے، اور زیادہ دیر نہیں وہاں کھڑا ہوا جاتا، کیونکہ رش کی وجہ سے پیچھے جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جلدی کرو جلدی کرو، سلام کرو، ہمیں بھی موقع دو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ پھر سیدنا زینب رضی اللہ عنہ، آپ کا دمشق میں روضہ مبارک ہے، وہاں بھی حاضری دی۔ وہ تاریخ کربلا آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس وقت عجب کیفیت طاری ہو گئی جب مجھے زیارتیں کرانے والے نے بتایا کہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے اہل بیت کا کارواں جو ہے کربلا سے کوفہ آیا تھا، کوفہ سے دمشق آیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں رات بھر اہل بیت کے قافلے نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں شہدائے کربلا کے اجساد مبارکہ دفن ہے۔ بہت پیارا روزہ بنا ہوا ہے، قابل دید، جس نے بھی بنایا اس نے اپنی محبتوں کی انتہا کر دی۔ سیدہ زینب کا روزہ مبارک سونا لگا ہوا ہے۔ کسی کویت کے آدمی نے، اس کا نام بھی وہاں لکھا ہوا تھا، اس نے پورے مزار شریف پہ سونا لگایا۔ وہاں اتنا رش ہوتا ہے سیدہ زینب کے روزے پہ، میں نے دیکھا لوگ رو رو کے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ بتانے والے نے مجھے بتایا کہ جو یہاں دعا کی جاتی ہے، دعا کرنے والا آتا تو خالی ہے، واپس جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ ثانی زہرا ان کا لقب ہے، حضرت سید امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ انہیں ثانی زہرا کہتے ہیں، کیونکہ صفات کمالیہ جو تھی حضرت سیدہ خاتون جنت کی، جو اخلاق اور صفات اور سیرت کے کمالات تھے، ان کا عکس جمیل جو ہے مولا علی کی یہ شہزادی سیدہ زینب تھی۔ پرورش کہاں پائی؟ نبی کریم علیہ السلام کی آغوش میں ان ہستیوں نے پرورش پائی۔ تو کربلا میں حضرت غازی عباس شہید ہوئے تھے، 71 شہداء کربلا کے۔ آخر میں 72ویں شہید جو ہے وہ حضرت امام حسین ہے رضی اللہ عنہ۔ کوئی بھی باقی نہ بچا تھا لڑنے والا۔ تو امام حسین نے تو آخری وقت میں بھی حجت فرمائی تھی، فرمایا تھا کوئی جنگ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں تو تمہارے بلاوے پہ آیا ہوں، یہ خط ہے تمہارے پاس ہمارے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وقت ضائع نہ کرو حسین، وقت ضائع نہ کرو، دو ہی باتیں، یا تو بیعت کر لو یا پھر تیار ہو جو تو آپ کی گردن کاٹی جائے گی۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام جو ہیں، یہ 10 محرم جمعہ کا دن تھا، اذانیں ہو رہی تھیں جمعہ کی، خطبے ہو رہے تھے۔ یزیدی لشکر جو ہے، یزید کے جو سپہ سالار تھے، اپنے فوجیوں کو اللہ کا سپاہی کہتے تھے، اور امام حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ذرا 2 منٹ میری بات سن لو۔ جو اذان پڑھ رہا تھا اسے روک دیا امام علی۔ یزید کے لشکر میں اذان ہو رہی، یزید کے لشکر پہ نماز ہو رہی۔ یہ شہید کرنے والے نمازی تھے اور اذانیں پڑھنے والے تھے۔ امام فرمایا او مؤذن ذرا رک جا،
یہ جو تو اذان میں پڑھ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ حسین کے نانے کا نام ہے یا یزید کے نانے کا نام ہے؟ اگر ذرا سی بھی غیرت کی رتی ہوتی، وہ ذرا سے بھی اندر کو بات ہوتی تو پھر سمجھ جاتے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دیکھو میرے سر پہ دستار کون سی ہے؟ فرمایا یہ وہ دستار و امامہ ہے جو نانا جان سر اقدس پر باندھ کر مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے۔ فرمایا یہ کمر میں جو کمر بند باندھا ہوا ہے یہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے، اور یہ تلوار جو ہے یہ ذوالفقار حیدری ہے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح الا علی کا معنی یہ ہے جیسا علی جوان ہے ایسا کوئی جوان ہے ہی نہیں، لا سیف الا ذوالفقار، اور جیسے علی کی تلوار ذوالفقار ہے نا ایسی کوئی تلوار نہیں، علی جیسا جوان کوئی نہیں اور ان کی تلوار جیسی کسی کی تلوار۔ فرمایا یہ ذوالفقار حیدری ہے، امامہ سید الانبیاء کا ہے، کمر بند حسن مجتبیٰ کا ہے، تم اس کے خون کے پیاسے ہو۔ فرمایا تم بھول گئے ہو میں رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلا کرتا تھا، میری خاطر میرے نانا خطبہ چھوڑ دیتے تھے، میری خاطر سجدہ طویل کر دیتے تھے، اور میری خاطر میرے مصطفیٰ میرے رونے پر بے قرار و بے چین ہو جایا کرتے تھے، لیکن ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اشقیاء کے دل پر۔ آخر وہی جس کی خبر حضور نے دی تھی کہ اے حسین میں ایک ابلک کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کر رہا ہے، یہ ساری خبریں تو حدیث میں موجود ہیں، لیکن جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے رہنا تھا، شہادتیں ہونی تھی۔ امام علی مرتبت جب آپ کو شہید کرنے کے لیے 360 زخم مبارک آپ کے جسد مبارک پہ آئے، محبت اہل بیت ہو تو پھر اعتراض پیدا نہیں ہوتا، لیکن بد نصیبی کا کیا کرے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا وہ زخم گنے کنے سن، میں کیا امام زین العابدین، امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام حسین کے جسد مبارک پر کتنے زخم تھے؟ فرمایا 360 زخم تھے تیروں۔ کسی کا بھائی باپ ہاسپٹل میں فوت ہو جائے نا تو وہ جہاں ڈرپیں لگتی ہیں نا بار بار اس پہ ہاتھ لگاتا ہے، میرے سونیاں پراوا تینوں سوئیاں نہ بن چھڑے ہسپتال والے نے، یہ جس کے دل میں درد ہوتا ہے اس سے پوچھے نا، شریک کو کچھ نہیں ہوتا، جو خون ہوتا ہے درد اسے ہی ہوتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے 360 زخم تھے میرے باپ کے جسم پہ۔ پھر ایک بڑا نازک سوال امام زین العابدین سے پوچھا کہ میدان کربلا میں حسین گھوڑے کی زین پہ تھے، تو تاریخوں میں لکھا ہے زخموں سے نڈال ہو کر گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پہ آ گئے تھے، تو وقت کتنا لگا تھا گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پر آنے میں؟ بڑا نازک سوال تھا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے تھے، وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا گھوڑے کی زین سے زمین پہ بندہ آتا ہے، جب گرے تو چوتھی چھت سے بھی گرے تو 1 سیکنڈ میں زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پر آنے میں کتنا وقت لگا تھا؟ امام زین العابدین کا کلیجہ پھٹ گیا، روتے ہوئے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے تھے میرے امام کو گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پر آتے ہوئے۔ تو اس نے پوچھا کہ 9 منٹ اتنا وقت کیوں لگا؟ فرمایا 9 منٹ تک میرے والد ماجد سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب ان کا جسد مبارک 9 منٹ تک نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ خدا کی زمین پر تھا۔ لوگوں کی آہیں نکل گئیں، چیخاں نکل گئیں۔
کہ 9 منٹ تو آپ کا جسم کہاں رہا تھا؟ فرمایا 9 منٹ تک یزیدیوں نے امام حسین جب گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے تھے نیزوں پر اٹھا لیا امام کا جسم جو ہے۔ 9 منٹ تک بدبخت اشقیاء یزیدیوں نے میرے امام علی مرتبت کے جسد پاک کو 9 منٹ تک نیزوں کی نوک پہ اٹھائے رکھا تھا۔ اور پھر امام علی مقام خدا کی زمین پہ آئے، شمر بدبخت گردن کاٹنے لگا نا، تو حسین پاک نے فرمایا دیکھ اذانیں ہو رہی ہیں، جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، ہم مسافر ہیں، ہم مدینے والے ہیں، لیکن اب ہم کربلا والے کہلاتے ہیں۔ میری تمنا ہے مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، بزرگ کی نماز پڑھتا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، یہ آخری زندگی جماعت کے بغیر بھی کبھی میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ آخری نماز ہے۔ تمنا یہ ہے کہ یہ بھی نہ رہ جائے، اب مجھے نماز پڑھ لینے دے، پھر اپنا کام کر لینا۔ امام علی مرتبت، امام علی وقار سیدنا حسین پاک نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں ہیں، پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے کی حالت میں بدبخت نے آپ کا سر اقدس تن مبارک سے کاٹ کر جدا کر دیا۔ میرے امام شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جس سواری پہ سوار تھے وہ جب دوڑتی امام شہید ہوئے تو خالی سواری دوڑتے ہوئے خیمہ سادات کی طرف گئی۔ حضرت سیدہ زینب ان پاک ہستیوں کے پردے پہ قربان جائیں، پردے کی اوٹ میں دیکھا کہ خالی گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کی چیخ نکل گئی۔ مخدرات عصمت بیویوں سے کہا کہ حسین کا گھوڑا خالی آ رہا ہے، حسین نہیں۔ سیدہ زینب سے حضرت سکینہ کہتی ہیں پھوپھی جان دیکھیے گھوڑا تو آ رہا ہے، حسین کہاں ہیں؟ بابا حسین کہاں ہیں؟ سیدہ زینب نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھا، کربلا کی زمین پر ایک گرد و غبار کا طوفان اڑ رہا تھا، دیکھا حسین سجدے میں ہیں، سر اقدس کٹا ہوا ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ کتابوں میں آتا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا جب تجھے موت آئی تھی تو کیا کر رہا تھا؟ حسین کہیں گے باری تعالیٰ تجھے سجدہ کر رہا تھا، اب بھی سجدے میں ہی ہوں۔ وآخر دعوانا